بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر 25 سال تھی۔ والد کے انتقال کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد میں نے اپنا گھر اور شہر سب چھوڑ دیا اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں آ کر مقیم ہو گیا تھا۔ گاؤں کا نام احمد نگر تھا۔ احمد نگر بڑا ہی خوبصورت، حسین اور قدرتی نظارے سے بھرپور تھا، چونکہ والد صاحب کے سوا میرا کوئی اور نہیں تھا۔ والدہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، چنانچہ ابا نے مجھے ماں بن کر بھی پالا اور باپ بن کر بھی۔ والد صاحب کی بیماری نے بہت سے ایسے رشتہ داروں کے چہروں پر سے پردہ ہٹا دیا تھا جو کہ محبت کے دعوے میں سب سے آگے تھے۔ ضرورت پڑنے پر وہ سب پیچھے رہ گئے۔ میں اس وقت اپنے آپ کو سب سے زیادہ بے بس محسوس کر رہا تھا کہ میرے والد سرکاری اسپتال میں صرف اس لیے مر گئے کہ ان کے پاس علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ گھر میں جو جمع پونجی تھی وہ سب خرچ ہو گئی۔ گھر کرائے کا تھا۔ مالک مکان نے اتنی مہربانی کی کہ اتنی دیر تک مجھے ٹھہرنے کی اجازت دی جب تک ان کی تدفین نہ ہو گئی۔ کفن دفن سارا خرچہ والد صاحب کے ایک دوست نے اٹھایا تھا۔ ان کو بہت بعد میں ان کی بیماری کا پتہ چلا۔ جب پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ والد صاحب انتقال کر چکے تھے، چنانچہ میں والد صاحب کے دوست کے ساتھ ہی احمد نگر چلا گیا تھا۔ والد صاحب کے دوست نے شادی نہیں کی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی مجھے معلوم نہیں تھا، چنانچہ ان کے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں وہ اکیلے ہی رہتے تھے، چنانچہ ایک کمرے میں وہ شفٹ ہو گئے اور دوسرے میں میں۔ وہ بیٹے، تم میرے عزیز ترین دوست کے اکلوتے لڑکے ہو، اس لیے اب میں تم کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا، انکل غفار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے انکل، اب میرا آپ کے سوا اور ہے بھی کون، میں یہاں ہی رہوں گا، جاب کر کے آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ میں بھی مسکراتے ہوئے جواب دینے لگا۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے تک خاموش رہے اور پھر جذباتی لہجے میں بولے، بیٹے کاشف، اگر میری شادی ہوتی تو آج تمہارے جتنا میرا بھی ایک بیٹا ہوتا، تو کیا میں اپنے بیٹے کو کام کرنے دیتا؟ ان کی محبت سے میں کافی متاثر ہوا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ محبت کے ایسے روپ بھی ہوتے ہیں۔ وہ میرے اپنے نہ ہوتے ہوئے بھی میرے لیے اتنا کچھ کر رہے تھے، لیکن مجھے بوجھ بننا بھی منظور نہ تھا۔ چنانچہ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ بولے، نہیں، میں نہیں جانتا، میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھو، تعلیم مکمل کرو، پھر جو چاہو کرنا۔ انہوں نے میری بات کاٹ کر حتمی لہجے میں کہا۔ ان کی ضد کے آگے میں مجبور ہو گیا۔ احمد نگر آنے کے 1 ہفتے کے بعد ہی میں نے کالج میں داخلے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ احمد نگر یوں تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا مگر بہت ترقی پذیر تھا۔ انتظامیہ نے گاؤں میں ہر ممکن سہولت دینے کی کوشش کی تھی۔ ایک اسپتال تھا، ایک اسکول تھا، ایک پوسٹ آفس تھا۔ اسکول میں تعلیم صرف میٹرک تک ہی ممکن تھی، چنانچہ کالج کی تعلیم کے حصول کے لیے دور جانا پڑتا تھا۔ کالج گاؤں سے کافی دور تھا، چنانچہ میرا داخلہ کالج میں بآسانی ہو تو گیا، لیکن آنا جانا ایک بڑی ہی پرابلم تھی۔ کالج جانے کے لیے مجھے بس اسٹاپ تک پیدل جانا پڑتا تھا۔ بس اسٹاپ گھر سے کافی دور تھا۔ بس اسٹاپ تک جانے کے 2 راستے تھے۔ پہلا راستہ تو کافی طویل تھا، اس میں وقت زیادہ لگتا تھا، لیکن دوسرا راستہ کافی مختصر تھا جو کہ کھیتوں سے ہو کر جاتا تھا۔ چنانچہ میں ہر دفعہ کھیتوں والے راستے سے ہو کر ہی جاتا تھا تاکہ میں جلد از جلد پہنچ سکوں۔ بس دن میں 2 دفعہ چلتی تھی، ایک صبح اور دوسری شام۔ یہ اس روز کی بات ہے کہ میں حسب معمول ناشتہ کر کے گھر سے نکلا تھا۔ انکل مجھ سے پہلے ہی نکلا کرتے تھے، چنانچہ میں اپنے خیالوں میں مگن آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک میں چونک پڑا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہو۔ دوسری بار وہ آواز نہایت واضح تھی۔ وہ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس نے سناٹے میں جہاں دور دور تک سوائے کھیتوں کے اور کوئی بھی نہیں تھا، کاشف، کاشف! اس بار وہ آواز دوبارہ میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ آواز سن کر میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ ایک عجیب سی بات تھی اس آواز میں، نہایت ہی خوبصورت اور شیریں تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ خوف کی ہلکی سی لہر مجھے اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کچھ ہی لمحوں کے توقف کے بعد پھر کسی نے میرا نام لیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ آواز سامنے والے برگد کے پیڑ کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ میں ڈرتے ہوئے برگد کے پیڑ کے پیچھے پہنچا تو وہاں کسی کو نہ پا کر میں حیران رہ گیا۔
लेकिन हैरत अंगेज बात ये थी कि वहां कोई न था, बल्कि फिजा में निहायत ही मसहूर कुन खुशबू मौजूद थी, जिसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर कोई मौजूद हो। अचानक मेरे कानों ने पायल की झनकार सुनी। पायल की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मेरे जहन में बचपन की सुनी भूतों और चुड़ैलों की सारी कहानियां याद आने लगी थी। आज कॉलेज मत जाओ काशिफ, एक निस्वानी आवाज मेरे कानों से टकराई। क्यों? मेरे मुंह से अस्कुद निकला। मैंने कहा ना मत जाओ। आवाज में इल्तिजा थी। जाना जरूरी है, अगर नहीं जाऊंगा तो पढ़ाई का हर्ज होगा। तो फिर बस से मत जाओ। आवाज आई। बस से नहीं तो क्या उड़कर जाऊं? मैंने नागवारी से कहा। अगर उड़कर जा सकते हो तो शौक से, मगर तुम बस से नहीं जाओगे। मैं तो जाऊंगा, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैंने झुंझला कर जवाब दिया। मेरी बात पर चंद लम्हे तक खामोश रही, फिर एक मसहूर कुन खुशबू मुझे महसूस हुई। इस खुशबू का एहसास निहायत शदीद था। मुझे चक्कर आने लगे थे, फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, फिर मुझे कोई होश न रहा। होश आया तो रात हो चुकी थी। रात का घुप अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था, चारों तरफ सन्नाटा। फिजा में झींगरों और मेंढकों की आवाजें सन्नाटे में खूब सुनाई दे रही थी। मैं उठ बैठा और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा तो वहां मुझे अंधेरे के सिवा और कुछ नजर न आया। ठंड का एहसास मेरे अंदर सरायत करता जा रहा था। मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि मैं सारा दिन बेहोश पड़ा रहा था और किसी को पता ही न चला था। मैं जानता था कि मुझे कॉलेज जाने से रोकने के लिए इस पुरस्रार कुव्वत ने मेरे साथ ये किया था, मगर वो पुरस्रार कुव्वत कौन थी और मुझसे क्या चाहती थी और मुझे कॉलेज जाने से क्यों रोकना चाहती थी? ये सवाल मेरे लिए सरबस्ता थे। बहरहाल कॉलेज का वक्त निकल चुका था और मुझे काफी देर हो चुकी थी और अंकल परेशान हो रहे होंगे। रात के अंधेरे में खौफ का एक एहसास मेरे अंदर सरायत करता जा रहा था। अचानक मैं चौंक पड़ा। बरगद के तने पर मुझे कोई चमकदार चीज नजर आई, जो कि तने से चिमटी हुई हौले हौले रेंग रही थी। मैंने आगे बढ़कर देखा तो चौंक गया। वो एक चमकदार सांप था जो बिल्कुल रेडियम की तरह चमक रहा था। ऐसा सांप मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। इस सांप का कतर किसी भी तरह से 5 फुट से कम न था। हैरत और खौफ से मेरा तो बुरा हाल हो गया। अचानक मैंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। मेरी आंखों के सामने इस सांप का कतर छोटा होने लगा था, फिर देखते ही देखते वो मेरी नजरों के सामने से गायब हो गया। मेरे लिए ये मंजर निहायत ही हैरत अंगेज था, और ये कि किसी पुरस्रार कुव्वत ने मुझे बेहोश किया और फिर नाकाबिले यकीन हद तक चमकदार सांप मेरे देखते ही देखते गायब हो गया। कॉलेज का वक्त तो निकल चुका था, चुनाचा मैं कराहता हुआ उठा और घर की जानिब चल पड़ा। और जैसे ही मैं घर के नजदीक पहुंचा, घर के बाहर लोगों की भीड़ नजर आई। घर के अंदर से किसी के रोने की आवाजें सुनाई थी। वो आवाजें यकीनन अंकल की थी, जो कि रो रहे थे। उनकी आवाजें सुनकर मैं परेशान हो गया और तेज तेज चलता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। घर का मंजर भी अजीब था। अंकल पिछाड़े खा रहे थे और 3 से 4 लोग उनके सामने खड़े थे, जिनमें 1-2 पुलिस वाले भी थे, जो कि उनको तसल्लियां दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अंकल रो क्यों रहे हैं? अंकल, अंकल, मैं चिल्लाया। मेरी आवाज सुनकर अंकल समेत दूसरे लोगों ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। दूसरे ही पल अंकल के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा! वो चिल्लाते हुए मेरे गले लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे पहली बार देख रहे हों। चंद लम्हों तक वो मेरे गले से लगकर रोते रहे, फिर आंसू पोंछते हुए मुझसे अलग हो गए। मेरा बच्चा, अल्लाह का शुक्र है तू बच गया, वरना मैं तो उम्मीद खो बैठा था। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बोला, मिस्टर काशिफ, इतनी देर तक आप कहाँ थे और आप बचे कैसे? एक पुलिस वाले ने मेरे नजदीक आकर हैरत से मुझे मुखातिब किया। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। आप जिस बस में रोजाना कॉलेज जाते हैं वो गहरे खड्डे में गिर गई। सारे लोग जाँ बहक हो गए। हम काफी देर से तुम्हारी लाश तलाश कर रहे थे। जब तुम ना मिले तो हमारा ख्याल यही था कि कोई जंगली जानवर तुमको खा गया है। इंस्पेक्टर ने एक ही सांस में जवाब दिया। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया। तो क्या वो पुरस्रार आवाज मुझे मौत से बचाना चाहती थी? मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने उससे जिद की थी कि मैं जरूर जाऊंगा, मगर वो बजिद थी कि मैं नहीं जाने दूंगी। वो जान गई थी कि बस को हादसा पेश आने वाला है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि बस पहाड़ी की चढ़ाई चढ़े और खड्डे में जा गिरे। आज मुझे अंदाजा हुआ था कि अंकल मुझसे कितना प्यार करते हैं। एक बात तो थी, उस पुरस्रार कुव्वत ने मेरी जान बचाई थी।
اس کے بعد اگلے 2 دن تک تو احمد نگر کی زندگی رکی رہی ان مرنے والوں کی یاد میں۔ اس کے بعد کاروبار زندگی معمول پر آنے لگا تھا۔ اگلے کچھ دن تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا تھا۔ انکل باقاعدہ کام پر جا رہے تھے۔ انکل احمد نگر ریلوے میں ملازم تھے۔ ان کا کام مسافروں کی ٹکٹ چیک کرنا ہوتا تھا، چنانچہ وہ کبھی ایک اسٹیشن تو کبھی دوسرے۔ چنانچہ اسی طرح زندگی کا کام کاج چل رہا تھا کہ میں نے کالج آنا جانا شروع کر دیا تھا، لیکن بس کے بجائے پیدل سفر کو ہی ترجیح دینا شروع کر دیا تھا۔ میرے ذہن سے آہستہ آہستہ ہر طرح کے خیالات محو ہونے لگے تھے۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ یہ اس روز کی بات ہے، موسم نہایت خوشگوار تھا۔ صبح سے ہی ٹھنڈی اور فرحت بخش ہوائیں چل رہی تھی اور دل و دماغ میں نہایت ہی اچھا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ میں حسب معمول ناشتہ کر کے کالج کے لیے نکل گیا تھا۔ بس کے اس حادثے کی یاد دل سے نکلتی جا رہی تھی۔ میں آرام سے چلتا ہوا گنگناتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ پھر میں اسی جگہ پہنچ گیا جہاں اس پراسرار آواز نے میری جان بچائی تھی۔ میں آرام سے چلتا ہوا برگد کا درخت عبور کر کے کھیتوں کے درمیان بنے راستے کا انتخاب کیا۔ میں دھیرے دھیرے چلتا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے ہلکی سی کراہنے کی آواز سنائی دی۔ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آواز کھیتوں کے اندر سے آ رہی ہے۔ میں بے دھڑک اندر گھس گیا۔ میں تھوڑا ہی چلا ہوں گا کہ میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ سفید ساڑی میں ملبوس تھی، جس پر سیاہ رنگ کی دھاریاں موجود تھیں۔ اس طرح کا لباس اس علاقے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ ایک لڑکی اس قدر بھاری زیورات میں کیا کر رہی ہے؟ کیا اس کو ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ لڑکی اپنا پیر اٹھائے کچھ کر رہی تھی۔ لڑکی کو دیکھتے ہی میں ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اتنی حسین اور خوبصورت لڑکی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے ہندو دیو مالائی کہانیاں یاد آ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اپسرا زمین پر نیچے اتر آئی ہو۔ اس کے معصوم چہرے پر درد اور کرب کے تاثرات عیاں تھے۔ میں اس کے نزدیک پہنچا تو پتا چلا کہ وہ اپنے پیر سے کانٹا نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں کچھ مدد کروں؟ میں نے قریب پہنچ کر کہا۔ میری بات سن کر وہ چونکی اور سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی۔ کیا گھور رہے ہو تم؟ دیکھتے نہیں ہمارے پیر پر کچھ لگ گیا ہے۔ اس کی آواز میں درد نمایاں تھا۔ ہاں، میں چونک پڑا۔ کیا لڑکی دیکھی نہیں؟ چلو ہماری مدد کرو، ہمارے پیر میں کانٹا لگ گیا ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ اس کی آواز سن کر نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ یہ آواز اس سے پہلے بھی سن چکا ہوں، لیکن کہاں، یاد نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، میں گھبرا کر فوراً اس کے پیر پر جھک گیا۔ واقعی ایک بڑا سا کانٹا اس کے پیر پر موجود تھا جو اس سے نکل نہیں رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کے پیر کو چھوا۔ پیر کو چھوتے ہی ایک سنسنی سی مجھے اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کانٹا تو میں نے اس کے پیر سے نکال دیا مگر پیر چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اب چھوڑو بھی میرے پیر کو، وہ تنگ آ کر بولی، اور میں نے گھبرا کر پیر چھوڑ دیا۔ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا شکریہ، وہ جیسے چہرہ پڑتی ہوئی بولی۔ کوئی بات نہیں، اس سے زیادہ اور کوئی جملہ مجھے سوجھ نہ سکا۔ میری بدحواسی پر وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی سن کر مجھے ایسا لگا کہ میرے کانوں میں شہد گھل گیا ہو، جیسے اس کی ہنسی میں بہت سے ساز ایک ساتھ بج اٹھے ہوں۔ تم اس قدر گھبرا کیوں رہے ہو؟ میں تم کو کھا تو نہیں جاؤں گی، وہ ہنسی۔ میں نے دل میں کہا کہ کون تم سے گھبرا رہا ہے؟ ارے ہم تو تمہارے حسن سے ہی مروب ہو چکے ہیں۔ نہیں تو، میں نے جواب دیا۔ شکریہ، تم نے مدد کی، اتنا کہہ کر وہ جانے لگی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ جانے لگی تو میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم رکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا اور اٹھلا کر بولی، پارو ہے ہمارا نام، لیکن تم نے ہم پر احسان کیا ہے اس لیے تم کو ایک بات بتاتے ہیں۔ وہ بولتے بولتے رکی۔ کیا بات بتاؤ گی؟ میرا اعتماد اب بحال ہو گیا ہے۔ تمہارے فائدے کی بات ہے، جو انسان کے نصیب میں ہو وہ اس کو مل کر ہی رہتا ہے، وہ خوشی ہو یا غم۔ اتنا کہہ کر وہ چھم چھم کرتی لہلہاتی کھیتوں میں گم ہو گئی۔ اس کی بات میرے پلے نہیں پڑی، چنانچہ میں اس سے مطلب پوچھنے کھیتوں میں داخل ہو گیا، مگر مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اتنی جلدی کسی کا غائب ہو جانا سمجھ سے باہر تھا۔ میں تھوڑی دور آگے تک گیا مگر وہ نظر نہ آئی۔ اچانک میں اچھل پڑا۔
میرے اچھلنے کی وجہ ایک سفید رنگ کا لمبا سانپ تھا جس کی جلد پر سیاہ رنگ کی دھاریاں موجود تھی، جس سے سانپ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایسا سانپ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سانپ ریگتا ہوا آگے نکل گیا۔ سانپ کو دیکھ کر میں چونک پڑا۔ کھیتوں میں سانپوں کا پایا جانا معمولی بات تھی، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ لڑکی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس لڑکی کا پراسرار طریقے سے اتنی جلدی غائب ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا، اور اس کی بات بھی پلے نہیں پڑی تھی کہ وہ نصیب کے متعلق کیا بتانا چاہ رہی تھی۔ لیکن بہت جلد یہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ لڑکی کے جانے کے بعد میں کچھ دیر تک کھڑا رہا اور اس کے بعد میں وہاں سے چل دیا۔ گھڑی میں وقت تو 8 بج رہے تھے۔ میری پہلی کلاس 8 بجے لگ جاتی تھی، چنانچہ میں نے جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے گھر کی راہ لی تھی۔ گھر پہنچا تو انکل جا چکے تھے، چنانچہ میں نے چائے تیار کی اور ٹی وی کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ مجھے گھر کے باہر کچھ آوازیں سنائی دی تھی۔ وہ آوازیں لوگوں کی اور کسی گاڑی کی تھی۔ کوئی گاڑی ہمارے دروازے پر آ کر رکی تھی۔ میں نے فوراً ٹی وی بند کیا اور دروازہ کھول دیا۔ گھر کے دروازے پر ایک ایمبولینس موجود تھی۔ ایمبولینس سے اترنے والے لوگ انکل کے آفس کے لوگ تھے۔ ان میں ایک میرے قریب آیا جو کہ احمد نگر کا اسٹیشن ماسٹر تھا۔ ان سب کے چہروں پر حزن و ملال کی کیفیات نمایاں تھی۔ غفار اب ہمارے درمیان نہیں رہا۔ اسٹیشن ماسٹر نے مجھے نہایت دکھ سے مجھ پر بم پھوڑتے ہوئے کہا۔ یہ جملے نہیں تھے، ایک پہاڑ تھا جو مجھ پر ٹوٹا تھا۔ میں سکتے کسی کیفیت میں آ چکا تھا۔ دل کا دورہ پڑا تھا غفار بھائی کو۔ اسپتال لے جاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ اسٹیشن ماسٹر کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایک بار پھر یتیم ہو گیا ہوں۔ اس لڑکی کی بات اب میرے پلے پڑی تھی کہ اس نے مجھ سے کیوں نصیب، خوشی اور غم کی بات کی تھی۔ کیا وہ جانتی تھی کہ انکل مر جانے والے ہیں؟ کہیں وہ لڑکی اور وہ پراسرار آواز ایک تو نہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے انکل کی میت دفن کر دی گئی، لیکن میں آنسوؤں کے سوا ان کو کچھ نہ دے سکا۔ انکل کے جانے کے 1 ماہ بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ زندگی گزارنے کے لیے ہاتھ پیر مارنا کس قدر ضروری ہے، ورنہ یہ دنیا جینا مشکل کر دیتی ہے۔ اس مشکل کے موقع پر اسٹیشن ماسٹر صاحب کام آئے اور انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ میرے لیے ریلوے میں ملازمت کی کوشش ضرور کریں گے۔ 1 ہفتے کے بعد ہی انہوں نے مجھے 15,000 ماہوار پر ملازم رکھوا دیا۔ ملازمت کے بعد پہلی بار میں پرسکون ہو کر سویا تھا، لیکن وہ لڑکی اور آواز، میں اس کو کبھی بھلا نہیں پایا۔ 2.5 ماہ میں نے احمد نگر ریلوے اسٹیشن پر گزارے ہوں گے۔ اس کے بعد ایک روز اسٹیشن ماسٹر نے مجھے بلایا اور کہا، بیٹا تمہارا ٹرانسفر روپ نگر میں کر دیا گیا ہے، اب تم کل ہی روانہ ہو جاؤ اور وہاں جا کر کشن کمار سے مل لینا۔ کشن کمار وہاں کا اسٹیشن ماسٹر ہے۔ میں نے ان کو انکار نہ کیا اور روپ نگر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ روپ نگر احمد نگر سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین علاقہ تھا، لیکن اس علاقے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہاں ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی، اور وہ ہندو زیادہ تر سرمایہ دار تھے، جن میں سے بہت سے غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے۔ یہ ساری باتیں مجھے روپ نگر جا کر معلوم ہوئی تھی۔ کشن کمار نے مجھے اسٹیشن پر رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دے دی جو کہ خالی تھی۔ کشن کمار بھی میری طرح اکیلا ہی آدمی تھا، اس لیے وہ میرے برابر والی کوٹری میں تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے۔ میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے اپنی کوٹری میں آ کر لیٹ گیا۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور میں بہت تھک چکا تھا، چنانچہ لیٹتے ہی مجھے نیند نے آ گھیرا۔ اچانک کسی قسم کی آواز نے میری آنکھ کھول دی۔ نہ جانے میں کتنی دیر سویا ہوں گا، مجھے اندازہ نہ تھا۔ یوں بے وقت اٹھنے سے میرے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ آواز نہ جانے کیسی تھی جس نے مجھے بیدار کر دیا۔ چند لمحے تک میں ویسے ہی لیٹا رہا۔ اچانک وہی آواز میرے کانوں سے پھر ٹکرائی جس نے میری نیند خراب کر دی تھی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے، تو گویا میں 3 گھنٹے سویا ہوں گا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور قمیص پہن کر کوٹری سے باہر نکل آیا۔ پلیٹ فارم کا منظر دیکھ کر میں چونک گیا۔ پلیٹ فارم پر ایک مال گاڑی موجود تھی۔ مال گاڑی کو دیکھ کر میں چونک گیا کیونکہ میری اطلاع کے مطابق مال گاڑی روپ نگر سے ہفتے میں صرف 3 دن لوڈ ہوتی تھی۔ لوڈنگ بھی دن کی روشنی میں ہوتی تھی۔ رات میں اس طرح کی کارروائی میرے سامنے پہلی بار تھی۔ روپ نگر چونکہ چھوٹا سا علاقہ تھا، اس لیے پلیٹ فارم پر رات کے 12 بجے کے بعد ہی سناٹا چھا جاتا تھا۔ اس کی وجہ اس کی آخری ٹرین تھی جو کہ رات 12 بجے رکتی تھی، وہ بھی 10 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد پلیٹ فارم خالی ہو جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کشن کمار اسٹیشن ماسٹر بھی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ 2-3 لوگ
प्लेट फॉर्म के बाहर से बड़े साइज के लकड़ी के कर्टन कंधों पर उठाए माल गाड़ी में लोड कर रहे थे। मुझे तो कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी कि इतनी राजदारी से काम करने की क्या वजह थी। अचानक एक आदमी चलते चलते लड़खड़ाया और गिर पड़ा। उसके गिरते ही कर्टन खुल गया। इस कर्टन से जो चीज बाहर आई उसको देखकर मैं चौंक पड़ा। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता था। इन कर्टन से बाहर आने वाली चीज बंदूकें और राइफलें थी। गोया किशन कुमार सरकारी मुलाजिम होते हुए असलहे की स्मगलिंग में मुलव्विस था। उस आदमी के गिरते ही किशन कुमार धाड़ता हुआ उस पर बरस पड़ा। सुअर के बच्चे, तेरे बाप पुरुषोत्तम को पता चल गया कि तूने कर्टन गिरा दिया है तो तेरी मेरी लाश को अग्नि भी नहीं मिलेगी। काट कर कुत्तों के आगे डाल देगा वो। गलती हो गई, वो आदमी माजरत करते हुए बोला। चल अब समेट इसको दोबारा, और ऐसा मत करना आगे, किशन कुमार गुस्से से बोला। पुरुषोत्तम का नाम सुनकर मैं चौंक पड़ा। पुरुषोत्तम रूपनगर का जाना माना अमीर आदमी था। मुझे यकीन नहीं था कि इतना बड़ा आदमी वतन फरोश होगा। इस बंदे ने असलहा समेटकर वापस कर्टन में डाल दिया और अचानक किशन कुमार पलटा और दूसरे ही पल वो चौंका, क्योंकि उसकी नजर मुझ पर पड़ चुकी थी। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी वो घबरा गया और मैंने रुकना गवारा न किया और वापस अपनी कोठरी में आकर लेट गया। सारी रात मुझे नींद न आई। बस हर लम्हे यही ख्याल सताता रहा कि अभी किशन कुमार और उसके साथी मुझे आकर पकड़ लेंगे। सारी रात इसी डर के मारे मैं सो न सका। दूसरी सुबह किशन कुमार ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उस चंद लम्हे तक मुझे घूरता रहा और कहने लगा, तुम बंदे काम के नजर आते हो, सोच रहा हूँ तुमको मुस्तकिल कर दूं। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। जी सर। उससे ज्यादा और कुछ न बोल सका। मेरे जहन में मुस्तकिल रात वाला मंजर घूम रहा था। अभी तुम्हारी तनख्वाह क्या है? सर जी 10,000 रुपए माहाना। किशन कुमार मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गया और फिर मुस्कुराया और कहने लगा, इतनी तनख्वाह में क्या होता है, और इस देश में रेलवे मुलाजमों को मिलता ही क्या है। शुक्र है मैं बहुत पुरसुकून हूँ और मैं अकेला हूँ और मेरी जरूरियात भी बहुत कम है, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। ठाकुर पुरुषोत्तम का नाम सुना है तुमने? किशन कुमार ने कहा। पुरुषोत्तम का नाम सुनकर मैं चौंक गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ गया कि वो मुझसे रात वाले वाक़े का तस्करा करेगा, मगर खिलाफ तवक्को वो कहने लगा कि पुरुषोत्तम के पास एक जगह खाली है, 20,000 तनख्वाह मिलेगी और खाना पीना रिहाइश अलग। मैं समझ गया वो मुझे इसलिए पुरुषोत्तम के पास भेज रहा है ताकि मैं कहीं पुलिस को ना बता दूं। और 20,000 वाकई एक बड़ी रकम थी जो मेरे अकेले बंदे के लिए काफी थी। मैं सोच में पड़ गया। ज्यादा सोचो मत, तुम पुरुषोत्तम के राज से वाकिफ हो चुके हो। जो उसका राज जान लेते हैं, पुरुषोत्तम या तो उन्हें मार देता है या अपने पास रख लेता है। अपनी जिंदगी और मौत का फैसला तुम्हारे इख्तियार में है। किशन कुमार का लहजा सर्द था। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। मैं सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं। मुझे सोच में डूबा देखकर किशन कुमार कुर्राया। क्या सोच में डूबे हो? जल्दी बताओ क्या करना है? उसके अंदाज में सफाकी थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, जान है तो जहान है, मैंने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा। मेरे मुंह से रजामंदी सुनकर उसके होंठों पर निहायत मायनी खेज मुस्कुराहट दौड़ गई। वो मुस्कुराहट बिल्कुल ऐसी थी कि बकरे को देखकर कसाई के लबों पर दौड़ जाती है। ये हुई ना बात, वो मुस्कुरा कर बोला। मैंने ये सोच लिया था कि कुछ दिन तो पुरुषोत्तम के यहाँ रहकर वक्त गुजारूंगा और फिर मौका देखकर फरार हो जाऊंगा और ये शहर ही छोड़ दूंगा। चुनाचा किशन कुमार ने मुझे उसी वक्त जाने को कहा। चुनाचा मैं अपना सामान लेकर वहां से निकल आया। पुरुषोत्तम की कोठी स्टेशन से कोई 1 मील के फासले पर थी। मैं अपने ख्यालों में मगन चला जा रहा था। दिन के 10 बजे का वक्त होगा। लोग अपने अपने कामों पर जा रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा था कि सड़क के दोनों तरफ खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। चूंकि रूपनगर ज़राई हैसियत से ज्यादा मशहूर था। अचानक मुझे एक अजीब किस्म की आवाज सुनाई दी। वो आवाज कैसी थी मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैं आवाज को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा कि मुझे पायल की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत छम छम करती जा रही हो। अचानक मेरे दिल में उस पायल की आवाज सुनकर उस लड़की को देखने का इश्तियाक पैदा होने लगा। ये अस्कुद हुआ था, वरना मैं लड़कियों के मामले में बहुत पाक दामन हूँ। ना ही आज तक किसी की तरफ बुरी नजर से देखा, ना ही ऐसा कोई इरादा था। मैं खड़ा सोच रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक मैंने देखा कि खेतों से कोई बाहर आ रहा है, साथ ही पायल की आवाज भी आ रही है। आने वाली एक लड़की थी। जैसे ही वो मेरे करीब आई तो ये देखकर मैं उछल पड़ा। ये तो वही लड़की थी जो मुझे खेतों में मिली थी, जिसके पैर में मैंने कांटा निकाला था। इस बार भी वो सफेद रंग के लिबास में ज़ेबतन थी।
جس پر سفید دھاریاں تھی۔ سنو، میری طرف دیکھ کر بولی۔ جی۔ اس کو دیکھ کر نہ جانے میں کیوں بوکھلا گیا، شاید یہ اس کے حسن کا روپ تھا۔ تمہارا نام کاشف ہے نا؟ جی۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں چونک گیا۔ میں یہ کہنے آئی ہوں کہ پرشوتم کی حویلی میں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں کوئی خطرہ ہے؟ میں گھبرا گیا۔ ایک تو تم سوال بہت کرتے ہو، وہ تنگ آ کر بولی۔ ہاں، آج وہاں چھاپا پڑنے والا ہے، تمہیں اس چھاپے میں پکڑوانے کا منصوبہ ہے پرشوتم کا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کے کالے دھندے دیکھ چکے ہو، وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا جو اس کا راز جان لے۔ مگر تم کون ہو اور میرے ساتھ اتنی ہمدردی سے کیوں پیش آ رہی ہو، اور میرے بارے میں اتنا کیسے جانتی ہو؟ تم مجھے اپنا ہمدرد ہی سمجھ لو، وہ دائیں بائیں دیکھتی ہوئی بولی۔ اب مجھے جلدی ہے، اگر مجھ سے ملنا چاہو تو آج رات 12 بجے نرنجن لال کی حویلی میں آ کر مل سکتے ہو۔ اتنا جان لو کہ پہلی بار بھی تمہیں بس سے چڑھنے سے میں نے ہی روکا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ جانے ہی لگی تھی کہ میں نے اس کو روک لیا۔ ایک بات اور میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کہو، وہ میری طرف مڑ کر بولی۔ میں اگر ادھر نہیں گیا تو کشن کمار ناراض ہوگا۔ میری بات پر وہ مسکرائی اور کچھ توقف کے بعد بولی۔ کشن کمار کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرنے کے قابل رہے گا۔ اتنا کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی جہاں سے آئی تھی اسی طرف مڑ گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ لڑکی ضرور پراسرار قوتوں کی حامل ہے، جبھی اس کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے دبے لفظوں میں انکل کی موت کی خبر دی تھی، تو گویا یہ وہی تھی جس کی پہلی بار آواز سن کر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کہاں سنی ہے، مگر اس کو مجھ سے کیا غرض تھی جو وہ میری مدد کر رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے لیے یہ زیادہ اہم تھا کہ میں پرشوتم کے گھر نہ جاؤں، مگر میں نے یہی سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ پولیس آئے گی یا نہیں۔ پرشوتم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں اس کے گھر سے 3 میل کے فاصلے پر تھا کہ پولیس سائرنوں کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ پولیس کی بہت سی گاڑیاں پرشوتم کے گھر کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ پھر مجھ سے وہاں رکا نہ گیا، میں تیزی سے اسٹیشن کی جانب چلنے لگا۔ جیسے ہی میں اسٹیشن کے پاس پہنچا، میں نے دیکھا کہ پولیس کی وہی گاڑیاں اسٹیشن کے باہر بھی کھڑی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد پولیس والے کشن کمار کو ہتھکڑیاں ڈال کر باہر لا رہے ہیں۔ ان میں ایک بندہ اور بھی تھا، وہ لازمی طور پر پرشوتم کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ جاتے ہوئے کشن کمار نے مجھے جلتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور پھر پولیس جیپ میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ جیپ میں سوار ہوا، میرا دل و دماغ چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ کشن کمار کی گرفتاری میں ضرور اس لڑکی کا ہاتھ شامل ہے۔ دونوں کی گرفتاری کے بعد میرے لیے اب کوئی بھی خطرہ باقی نہ رہ گیا تھا، چنانچہ میں کوٹری میں آ کر سو گیا۔ رات کے 12 بجے از خود میری آنکھ کھل گئی۔ دل عجیب سی بے چینی سے گھرا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے مجھے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میرے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے تھے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ مجھے نرنجن لال کی حویلی کی طرف جانا چاہیے۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ نرنجن لال کی حویلی ہے کس طرف۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہو کہ تم فکر نہ کرو، باہر نکلو، تم خود بخود حویلی پہنچ جاؤ گے۔ میں کپڑے بدل کر باہر نکل آیا۔ سڑک پر گہرا سناٹا طاری تھا۔ باہر آتے ہی مجھے سردی کا احساس ستانے لگا تھا، حالانکہ میں نے شرٹ کے اوپر جیکٹ پہن رکھی تھی، لیکن پھر بھی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ باہر آتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ میں قبرستان والا راستہ پکڑ لوں۔ قبرستان والا راستہ پکڑتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری رہنمائی کر رہا ہو۔ جیسے ہی میں نے قبرستان کو عبور کیا، سامنے ایک کچی سڑک تھی۔ میں اس سڑک پر چلتا گیا۔ جیسے ہی میں نے سڑک عبور کی، سامنے ایک طویل سا میدان تھا اور حویلی اس میدان کے اندر موجود تھی۔ میں میدان کے اندر چلا گیا۔ وہ حویلی خاصی پرانی تھی، اس کا رنگ و روغن جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا۔ اس طرح کی طرز تعمیر بہت ہی پرانی تھی، جیسے مغلوں کے دور کی حویلی ہو۔ زمانے کے سارے موسموں کا اثر اس حویلی کے بیرونی حصے پر ہوا تھا۔ اس حویلی کے سامنے کا پھاٹک ٹوٹ کر آدھا زمین کے اندر گڑ چکا تھا اور آدھا باہر جھول رہا تھا۔ میں پھاٹک کے باہر کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اندر جاؤں یا نہیں۔ اچانک ایک خوبصورت سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ آواز اسی لڑکی کی تھی۔ آواز سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے ویرانے میں دل سو ساز چھیڑ دیا ہو۔ کاشف، اندر چلے آؤ۔ وہ آواز مجھے ویرانے میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے پھاٹک کے اندر قدم رکھ دیا، اور جیسے ہی میں نے پھاٹک سے گزر کر اندرونی ہال میں قدم رکھا،
अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। अंदर का मंजर बैरूनी मंजर से बेहद मुख्तलिफ था। अंदरूनी हॉल की सजावट बहुत ज्यादा शाहाना तरीके से की गई थी। पैसे का बेदरेग इस्तेमाल मुझे यहाँ नजर आया था। हॉल की हर चीज निहायत कीमती और पुरतायुश थी। मैं इधर उधर देखने लगा मगर वो मुझे नजर न आई। काशिफ, मुझे अपने अकब से आवाज सुनाई दी थी। मैं चौंक कर पलटा तो वो मेरे सामने खड़ी थी। उसको देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई और मेरी नजरें खुद झुक गईं। उसने सुर्ख रंग की रेशमी साड़ी बांध रखी थी जिसका ब्लाउज बहुत तंग था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कौनती बिजलियां ब्लाउज से बाहर आने के लिए बेताब हों। वाकई वो कुदरत के बनाए सांचे में ढली थी। मैं एक बार फिर उसके शहर में डूब गया था। हुस्न तो बहुत देखा था जिसके लिए बंदा अपनी जान दे सकता था, लेकिन पारों का सुलगता हुस्न ऐसा था जिसके लिए बंदा जान दे भी सकता था और ले भी सकता था। वो मेरी तरफ पुरशौक निगाहों से देख रही थी। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। उसके याकूती लबों को जुम्बिश हुई। मैं इस वक्त आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आपने मुझे एक बड़े खतरे से बचा लिया, मैंने अपने हवास पर काबू पाते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे ऐसा लगा कि सारे जहां का हुस्न उसके चेहरे पर सिमट आया हो। मैं तो बस उसके शहर में खोया रहा, जैसे हर चीज से बेगाना होकर मैं उसको देखता रहा। अचानक उसकी आवाज पर मैं होशो हवास में वापस आ गया। वो कह रही थी, आपका दर्द हमारा दर्द है। पुरुषोत्तम और कृष्ण कुमार की क्या मजाल, अगर उन्होंने तुमको दोबारा तंग किया तो मारे जाएंगे। वो गजबनाक होकर बोली कि क्या मतलब? मैं चौंक पड़ा। इतनी भी जल्दी क्या है, हर बात का मतलब जान लोगे। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम कौन हो? अपने बारे में तो कुछ बताओ। वक्त का इंतजार करो, वक्त आने पर सब जान जाओगे। उसके खूबसूरत लबों पर मुस्कुराहट थी। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैंने उससे पूछा। मेरी बात सुनकर वो चंद लम्हे तक खामोश रही, फिर उसके लबों पर एक उदास सी मुस्कुराहट दौड़ गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं इस हवेली में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। अब तुम आ गए हो ना, मेरी तन्हाई और अकेलापन सब दूर हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में मिठाई की एक पूरी दुकान खुल गई। मेरे दिल में खुशी के शादियाने बज उठे। एक निहायत खूबसूरत लड़की मेरे साथ वक्त गुजार कर अपना अकेलापन खत्म करना चाहती है। मैंने अपनी खुशी का इजहार इसलिए नहीं किया कि उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे पूरे जिस्म में एक खुमार सा दौड़ गया। हाथ पकड़कर उसने मुझे सोफे पर बिठा दिया और खुद मेरे बराबर में बैठ गई, इतनी पास कि उसके जिस्म से निकलने वाली खुशबू भी मुझे महसूस होने लगी थी। कुछ खाओगे? वो मुस्कुराकर बोली। नहीं। इसको इतना पास देखकर मेरा लहजा अटकने लगा था। कुछ पियोगे? नहीं, बस तुमसे बातें करना चाहता हूँ, मैंने बदस्तूर उसी लहजे में जवाब दिया। तो अपनी बातें करो ना, वो इटलाकर बोली। मैं बहुत जल्द ही उससे बेतकल्लुफ हो गया। उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी रुदात सुनकर उसके चेहरे पर मेरे लिए हमदर्दी नजर आने लगी। रात गुजरती चली गई, पल पल गुजरती रात और हसीन होती चली गई। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे कि चढ़े हुए समंदर में तैराकी कर रहा हूं। समंदर और गजबनाक होता जा रहा है। रात 3/4 गुजर चुकी थी तो मैं मजबूरन उठ खड़ा हुआ। वो मुझे दरवाजे तक रुखसत करने आई। कल आओगे ना? उसकी आवाज में खुमार मौजूद था। जरूर, अब तो जिंदगी मुहाल है तुम्हारे बगैर, मैंने उसकी जानिब प्यार से देखते हुए जवाब दिया। मैं इंतजार करूंगी, लेकिन 12 से पहले मत आना, वो मुस्कुराकर बोली। बकिया रात मैंने अपनी कोठरी में आकर आंखों ही आंखों में काट दी थी। दूसरी सुबह मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, बस रह रहकर उसी की याद आ रही थी। हर जगह बस वही दिखाई दे रही थी। शायद मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। जैसे ही रात हुई मेरी बेकरारी बढ़ गई और मैं फिर हवेली जा पहुंचा। आज की रात वो मुझ पर जरूरत से भी ज्यादा मेहरबान थी। वो मुझे खाने की मेज पर ले गई जहां अनवाह अक़साम की नेमतें मौजूद थी और मैंने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया। मैं सिर्फ दूध पीती हूँ,
बस उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। क्यों? दूध ही क्यों? मैंने हैरत से पूछा। मेरे सवाल पर वो एक लम्हे के लिए घबरा गई। दूसरे ही पल वो मुस्कुराकर बोली, ये सब खाऊंगी तो मोटी नहीं हो जाऊंगी। उसका लहजा शोख था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि उसकी आवाज उसके चेहरे का साथ नहीं दे रही थी। चेहरे पर घबराहट साफ थी। उसकी बात पर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मैं कुछ नहीं खा रही, इसलिए तुम खामोश हो गए? वो लगावट से मेरा हाथ पकड़कर बोली। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं घबरा कर बोला। फिर वो इठला कर बोली और मेरे नजदीक आ गई। वो इस कदर पास आ गई कि उसके जिस्म से उठने वाली परफ्यूम की महक मुझे महसूस होने लगी थी। अचानक उसने अपनी मरमरी बाहें मेरी गर्दन में डाल दी और मुस्कुराकर बोली, जानू, क्या तुम मुझे अपने हाथों से दूध नहीं पिलाओगे? वो मुझे निहायत ही खुमार आलूदा निगाहों से घूरती हुई बोली। मैं भी उसके हुस्न की गर्मी से बेबस हो गया था और झट से दूध का ग्लास उठाकर उसके होंठों से लगा दिया। उसने एक ही सांस में सारा दूध पी लिया और दूध पीने के बाद बोली, काशिफ, मैं तुमसे बेहद प्यार करने लगी हूँ। काश हम दोनों कभी एक हो सकते। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। उसकी आवाज में छुपा दर्द महसूस करके मैं बेचैन हो गया। मेरी उससे मुलाकात ज्यादा पुरानी ना थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बरसों से उसको जानता हूँ। मेरी उससे शनासाई सदियों की है। उसकी गुदास बाहें बदस्तूर मेरी गर्दन में थी और आंखें मुझ पर थी। हाँ, मुझे पाने के लिए तुमको अमीर बना। उसकी बात सुनकर मेरे सारे अरमानों पर औस पड़ गए। मुझे मायूस देखकर वो मुस्कुराई और बोली, मायूस मत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक तरीका है जिससे तुम बहुत अमीर बन सकते हो, फिर हम एक हो सकते हैं। वो मेरे बालों को सहलाते हुए बोली। कौन सा ऐसा तरीका है जिसको इख्तियार करके मैं दौलत कमा सकता हूँ? मैंने बेताबी से पूछा। नहीं, छोड़ो, उसमें जान का खतरा है। उसके लहजे में तशवीश थी। तुमको पाने की खातिर मैं कोई भी खतरा उठा सकता हूँ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए बोला। सच? उसकी आंखों में दीप जल उठे थे। हाँ, मैं भी मुस्कुराया। ओह, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। इतना कहकर वो मुझसे लिपट गई। बताओ, क्या तरीका है? मैंने उसको खुद से अलग करते हुए पूछा। आज नहीं, कल, मगर तुम एक वादा करो, तुम ये राज किसी से नहीं कहोगे। वो मुस्कुराई। मैं वादा करता हूँ, लेकिन अभी बता दो ना। नहीं, अभी नहीं, कल। कल पूर्णमासी की रात है और नाग देवता अपने चाहने वालों को दर्शन देते हैं। क्या तुम नाग की पुजारन हो? मेरी बात सुनकर वो उसे बिल्कुल ही नजरअंदाज करती हुई बोली। क्या तुम इन बातों में वक्त जाया करते रहोगे? देखो, रात गुजरती जा रही है। उसका लहजा मखमूर हो चला था। उसका मफहूम समझकर फिर मैंने कोई और बात नहीं की और उसका मरमरी हाथ थाम कर उठ खड़ा हुआ। रात के तीसरे पहर न चाहते हुए भी मैंने उसको अलविदा कहा और हवेली से बाहर निकल आया। मैं नहीं जानता था कि कोठरी में एक और आफत मेरी मुंतसिर है। जैसे ही मैं अपनी कोठरी में पहुंचा तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि कोठरी में किशन कुमार और परशोत्तम दोनों मौजूद हैं। उनके साथ 3 लोग और भी थे जो कि लाजमी तौर पर उसके बंदे थे। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम अब आओगे तब आओगे बबुआ। परशोत्तम मुस्कुरा कर बोला। परशोत्तम और किशन कुमार को देखकर एक लम्हे के लिए तो मैं घबरा गया, फिर मेरे चेहरे पर हैरत दर आई थी। मेरे लिए ये निहायत ताज्जुब की बात थी कि ये दोनों जेल से छूटे कैसे। मेरे चेहरे पर हैरत देखकर परशोत्तम बोला, परेशान मत हो बबुआ, पुलिस तो हमारी यार है, बस कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं और फिर हम बाहर। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। परशोत्तम जी, इसको मार कर इसी जगह गाड़ देते हैं ताकि फिर कोई हमारे खिलाफ सर ना उठा सके, किशन कुमार ने कहा। बात तो ठीक है, वैसे भी ये हमारा राज जान चुका है और इसने पुलिस में मुखबरी की है, परशोत्तम ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने कोई मुखबरी नहीं की परशोत्तम जी, मेरा यकीन करें। झूठ बोलता है ये परशोत्तम जी, किशन कुमार गुस्से से हुर्राया। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, उसको जान से मार देते हैं, परशोत्तम ने कहा। नहीं नहीं, मैं घबरा गया। तो फिक्र मत कर बबुआ, जान बहुत प्यार से निकलती है। ये जो मेरे साथी बंदे हैं ना, ऐसे मारते हैं कि इंसान को पता भी नहीं चलता। परशोत्तम के होंठों पर सफाकाना मुस्कुराहट थी। परशोत्तम की बात सुनकर मेरे हलक से चीख निकल गई।
وہ تینوں بندے میری طرف بڑھنے لگے تھے۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، ہٹتے ہٹتے میں دیوار سے جا لگا۔ مجھے اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دعا شروع کر دی۔ اچانک مجھے ایک تیز چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ میری آنکھوں کے سامنے نہایت ہی خوفناک قسم کا منظر تھا۔ ایک سفید رنگ کا سانپ جس کی جلد پر سیاہ دھاریاں موجود تھی، پرشوتم کے ایک بندے کے گردن کے گرد لپٹ گیا تھا۔ یہ وہی سانپ تھا جو اس دن میں نے کھیتوں میں دیکھا تھا جب میری اس لڑکی سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بندہ جس کی گردن سے سانپ لپٹا تھا پوری طرح سے چلا رہا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی بھی سانپ کو دیکھ کر چلا رہے تھے۔ میں دہشت بھری نظروں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس سانپ نے اس بندے کی گردن پر ڈس لیا اور اس کے حلق سے دلخراش چیخ نکلی اور وہ فرش پر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی سانپ نے دوسرے بندے پر حملہ کیا۔ اس کا بھی یہی حال ہوا تھا۔ اب پرشوتم کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا تھا، جبکہ کشن کمار نے بھاگنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کا بھی وہی انجام ہوا تھا۔ سب سے زیادہ دلخراش چیخ پرشوتم کی تھی۔ ان پانچوں کی موت کے بعد اب مجھے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ سانپ اب میری جانب بھی بڑھے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان کو انجام تک پہنچانے کے بعد وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ صبح کا اجالا ہونے لگا تھا۔ میرے سامنے وہ پانچوں لاشیں عبرت کا نشان بنے فرش پر پڑی تھی اور ان کے جسم نیلے پڑ کر سوج کر کپا ہو چکے تھے، جیسے ان میں پانی بھر چکا ہو۔ اچانک میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ وہ لاشیں اب پگھلنا شروع ہو گئی تھیں۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ لاشیں اب پانی بن چکی تھی۔ اب فرش پر صرف بدبودار پانی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ سانپ کا زہر اس قدر خطرناک ہو سکتا ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ کوٹری میں نہایت بدبو پھیل چکی تھی۔ چنانچہ میں باہر نکل کر آیا۔ کافی دیر تک باہر ٹہلتا رہا، گھومتا رہا۔ صبح کا اجالا سر پر چڑھایا تھا، آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ چنانچہ میں ہر قسم کے ڈر سے آزاد اپنی کوٹری میں آ کر سو گیا۔ جب میں سو کر اٹھا تو شام کے 4 بج چکے تھے۔ دوسرا اسٹیشن ماسٹر جو کشن کمار کی جگہ آیا تھا، اس نے مجھے بلا لیا۔ بڑا ہی اچھا آدمی تھا اور سب سے بڑی بات مسلمان تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد اس نے مجھے دوبارہ ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا کہا تھا۔ میں نے اس سے 1-2 دن کی مہلت مانگی جو اس نے بخوشی دے دی تھی۔ مجھے تو نہ نوکری سے کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ ہی اس جگہ سے۔ میرے دل میں تو وہی سمائی تھی جو مجھے امیر ہونے کا طریقہ بتانے والی تھی۔ رات ہوتے ہی میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ حسب معمول وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ سفید رنگ کی ساڑی سے بتن کر رکھی تھی جس میں وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ سفید رنگ دیکھ کر مجھے اس سانپ کا خیال آ گیا جس نے پرشوتم اور کشن کمار کو مار ڈالا تھا۔ میں اس کی جانب بڑے ہی غور سے دیکھنے لگا۔ اس سانپ کی جلد اور اس کا لباس بالکل ایک ہی تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس سے پرشوتم کی موت کا ذکر کروں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ دیکھ رہا ہوں تم اس لباس میں کتنی حسین لگ رہی ہو، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے اس جملے پر اس کے گال گلابی ہو گئے تھے۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، وہ مجھ سے بے تابانہ انداز میں لپٹ کر بولی۔ ایک بات بتاؤں، میں نے اس کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں تم پرشوتم اور کشن کمار کی موت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ ہاں، لیکن تم کو کیسے پتا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ خیر چھوڑو ان کی موت کو، وہ تم کو مارنا چاہتے تھے اور خود ہی مر گئے۔ جو تم کو نقصان پہنچائے گا مارا جائے گا۔ اس کے لہجے میں غصہ آیا تھا۔ نہ جانے مجھے ایسے لگا کہ ان کی موت کی ذمہ دار وہی ہے، لیکن کیسے؟ اس بات کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ زیادہ سوچو مت، زیادہ سوچ انسان کے لیے تباہی لاتی ہے۔ وہ جیسے میری سوچوں کو پڑھتی ہوئی بولی۔ نہیں، میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ تم مجھے امیر بن جانے کا طریقہ بتاؤ تاکہ ہم مل سکیں۔ ضرور، ملن کا انتظار تو مجھے بھی ہے، اس نے پراسرار لہجے میں جواب دیا۔ پھر بتاؤ نا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ بتاتی ہوں، کل پورے چاند کی رات ہے۔ اس رات سال میں ایک بار شیش ناگ اپنی بل سے باہر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے سانپ کی عمر جب 1000 سال ہو جاتی ہے تو اس کو 2 قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک، اس کے منہ میں ناگ منی پیدا ہو جاتی ہے، وہ ناگ منی سانپ کی زندگی ہوتی ہے۔ دوسری قوت اس کو روپ بدلنے کی حاصل ہوتی ہے۔ تم وہ ناگ منی حاصل کر لو تو بہت امیر ہو سکتے ہو۔ تم وہ ناگ منی لا کر مجھے دینا، پھر ہم لوگ اس کو فروخت کر کے امیر ہو سکتے ہیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کر لی۔ پارو نے ناگ منی کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ اکثر میں اپنے بزرگوں سے سن چکا تھا کہ ناگ منی بہت قیمتی ہوتی ہے، جس کے پاس ہو دنیا بھر کے خزانے اس کی ملکیت میں آ جاتے ہیں۔ ناگ منی سے بہت سی مہلک بیماریاں دور کی جا سکتی ہیں۔
میں جانتا تھا کہ ناگ منی لانا کسی جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ میں اپنے اندر اتنی ہمت نہیں محسوس کر رہا تھا کہ میں اس قدر خطرہ اٹھا سکوں۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، پارو، اس میں بہت خطرہ ہے، میں تمہارے ساتھ غربت میں جی لوں گا، مگر ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس میں جان جانے کا ڈر ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ جواباً وہ مسکرائی اور میرے نزدیک آئی۔ اس نے اپنی کٹورا جیسی آنکھوں سے مجھے گھورا۔ مجھ پر اس کی نشیلی آنکھوں کا سحر طاری ہونے لگا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس کی آنکھوں سے ننھی ننھی کرنیں نکل کر مجھے سحر زدہ کر رہی ہیں۔ تم جاؤ گے، تم جاؤ گے، اس کی آواز بلند ہوتی گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کہ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ مجھے اتنا احساس تھا کہ میں اس کے ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں۔ اس کی آواز پھر مجھے سنائی دی۔ یہاں 3 فرلانگ کے فاصلے پر ناگ دیوتا کا مندر ہے، اور جیسے ہی ناگ دیوتا حاضر ہوگا، شیش ناگ بھی اس کی ارتھی کے لیے آئے گا۔ جس وقت وہ ارتھی اتارے گا تو وہ ناگ منی نکال کر ناگ دیوتا کی مورتی کے سامنے رکھ دے گا۔ بس اسی وقت تم ایک کالے کپڑے کو ناگ منی پر ڈال دو گے، جس سے پھوٹتی روشنی بند ہو جائے گی اور شیش ناگ اندھا ہو جائے گا۔ اس کے اندھا ہوتے ہی وہ ناگ منی تم کپڑے میں سمیٹ کر اٹھا لینا۔ اس کے بعد دنیا کی بے تحاشا دولت ہمارے قدموں میں ہوگی۔ دوسرے دن چاند اپنے پورے شباب پر تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ میں اور پارو ناگ مندر کے سامنے موجود تھے۔ دور دور تک وہاں کوئی اور نہ تھا۔ چاروں طرف چٹیل میدان تھا۔ ناگ مندر سے بائیں طرف ایک پرانا اور وسیع برگد کا پیڑ موجود تھا۔ میں اور پارو اس پیڑ کے پیچھے موجود تھے۔ پارو پوری طرح سے سج دھج کر آئی تھی۔ سفید رنگ کی ساڑی اور نہایت ہی بھاری قسم کے زیورات اس کے جسم پر موجود تھے۔ اس سفید ساڑی پر بڑی بڑی دھاریاں موجود تھیں جو اس کپڑے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ اس سیاہ اور سفید کپڑے کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ سانپ یاد آ گیا۔ پارو کی ساڑی کا رنگ اس سانپ کی جلد سے مشابہ تھا۔ یہ اتفاق بھی ہو سکتا تھا، مگر نہ جانے میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ چنانچہ میں نے پارو سے پوچھ ہی لیا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی پارو۔ میں نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ اس نے بڑے ہی پیار سے پوچھا۔ اس سانپ کی جلد اور تمہاری ساڑی بالکل ایک ہی رنگ کی ہے۔ میرے سوال پر میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، یہ محض اتفاق ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ اس کے لہجے کا کھوکھلا پن صاف ظاہر تھا۔ میں بھی مسکرا کر رہ گیا۔ مجھے یقین تو ہو چلا تھا کہ اس سانپ اور پارو میں ضرور کوئی تعلق ہے۔ پارو جھوٹ بول رہی ہے، بات کو اتفاق کا رنگ دے رہی ہے۔ ایک بات اور پارو، پوچھو یہ مندر اتنا ویران کیوں ہے؟ آج چاند کی پوری رات ہے۔ جہاں تک میری معلومات کے مطابق ناگ دیوتا کی عبادت پورے چاند کی رات میں ہوتی ہے اور دوسرے لوگ بھی نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ مندر اتنا دور ہے کہ لوگوں نے اپنی سہولت کے حساب سے اپنے علاقے میں دوسرا مندر بنا لیا ہے۔ اب یہاں پوجا نہیں ہوتی۔ پارو کا لہجہ پھر کھوکھلا تھا اور صاف لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ اس جگہ کچھ بہت ہی غلط ہونے والا ہے۔ ہم دونوں برگد کے پیچھے دب کے بیٹھے تھے کہ پارو نے میرا ہاتھ دبایا تو میں چونک پڑا۔ اس نے دبی آواز میں مجھے مخاطب کیا، کاش شیش ناگ آ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ چاند کی روشنی میں مجھے کوئی سانپ دکھائی نہ دیا۔ اچانک میں نے ایک تیز قسم کی روشنی پھوٹتی ہوئی دیکھی۔ وہ روشنی ایسی تھی جیسے کہ بہت سے سورج ایک ساتھ چمک رہے ہوں۔ وہ روشنی اندھیرے سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک میں نے اس روشنی میں ایک سیاہ رنگ کے بڑے سے سانپ کو دیکھا۔ وہ روشنی اس کے منہ سے پھوٹ رہی تھی۔ اچانک میں نے سیاہ رنگ کے بڑے سے ایک سانپ کے منہ سے ایک ٹینس کی گیند سے تھوڑا چھوٹا گولا نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ گولا ہی ناگ منی تھا جس سے پھوٹتی کرنیں بہت زیادہ تیز تھی۔ پارو کے چہرے پر میں نے ایک عجیب سے تاثرات دیکھے تھے جن کو میں کوئی نام نہیں دے سک رہا تھا۔ وہ چھوٹا سا چمکدار گولا جس سے وہ سانپ کھیل رہا تھا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اچانک میں نے بہت سی پھنکاروں کی آوازیں سنی اور وہ آوازیں تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ دوسرے ہی پل میری آنکھیں پھیل گئی۔ پورا میدان سانپوں سے بھرا پڑا تھا۔ ہر جگہ سانپ ہی سانپ تھے، لا تعداد۔ اتنے سانپ میں نے پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اچانک میں اچھل پڑا۔ بہت سے مجھے اپنے پیروں کے پاس رینگتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ ناگ منی کی روشنی میں نے دیکھا کہ وہ سارے سانپ اس ناگ منی کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ پارو، پارو، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں چونک پڑا کیونکہ وہاں پارو نہ تھی۔
سارا میدان برگد کا درخت سانپوں سے بھرا پڑا تھا۔ خوف سے میری حالت بری ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ سارے سانپ مجھے ڈس لیں گے۔ ڈرو مت، یہ سانپ کچھ نہیں کریں گے، پارو کی سرگوشی مجھے سنائی دی۔ تم کہاں ہو پارو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں تمہارے قریب ہوں لیکن مجبوری ہے، سامنے نہیں آ سکتی۔ پارو کی آواز پھر مجھے سنائی دی۔ کہ کیا مجبوری ہے؟ بس بتا نہیں سکتی، لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ اس مندر میں کوئی عام انسان پوجا نہیں کر سکتا، یہ سانپوں کے لیے مخصوص ہے، اس لیے تم کو یہاں کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ اب آگے بڑھو، تمہاری جیب میں ناگ موہرا ہے، اس کو منہ میں رکھ لو، کسی کو نظر نہیں آؤ گے۔ پارو نے کہا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں واقعی ناگ موہرا موجود تھا۔ ناگ موہرے کو نکال کر میں نے منہ میں رکھ لیا۔ منہ میں رکھتے ہی مجھے اپنا وزن ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ آگے بڑھنے میں مجھے ڈر لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں آگے بڑھوں گا اور وہ سانپ مجھے کاٹ لیں گے۔ میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ناگ منی سے کھیلنے والے سانپ نے انسانی روپ اختیار کر لیا ہے۔ وہ ایک گندمی رنگ کا نوجوان تھا جو انسانی روپ میں ظاہر ہوا تھا۔ قریباً 6 فٹ کا یہ نوجوان دھوتی اور کرتے میں ملبوس تھا۔ بازو پر اس نے تعویذ باندھ رکھا تھا اور سر پر ایک پگڑی تھی۔ سب سے بڑی بات، اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی۔ اس نے ناگ منی اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ ناگ منی جیب میں رکھنے کے بعد وہ نوجوان آہستہ آہستہ چلتا ہوا مندر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اس جگہ کھڑا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں پارو کی سرگوشی کی آواز پھر سنائی دی۔ کھڑے کیا ہو کاشف؟ وقت نکل گیا تو یہ وقت دوبارہ 50 سال بعد آئے گا، جلدی کرو۔ چنانچہ پارو کے حوصلہ دلانے پر میں ڈرتا ہوا ناگ مندر کے اندر داخل ہو گیا۔ کالا کپڑا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں تیز تیز چلتا ہوا ناگ مندر کے اندر داخل ہو گیا۔ جب شیش ناگ اندھا ہو جائے تو تمہاری جیب میں ایک خنجر ہے جو عظیم منتروں سے سدھایا گیا ہے، اس خنجر سے اندھے ناگ کی گردن کاٹ دینا۔ پارو کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گیا۔ میں نے تشویش زدہ لہجے میں، تم نے تو یہ نہیں کہا تھا پارو، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، تم کو کرنا ہوگا ورنہ ہم ایک نہیں ہو پائیں گے۔ پارو کی آواز آئی۔ مگر مت کرو، تم کو یہ کرنا ہوگا۔ پارو کی آواز آئی۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ میں مندر کے اندر داخل ہو گیا۔ مندر کا اندرونی ماحول، جہاں 12 سروں والی ناگ مورتی موجود تھی، بڑا ہی پراسرار تھا۔ چاروں طرف اگربتیاں سلگ رہی تھیں جن کے دھوئیں سے نکلتی خوشبو ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ سارے سانپ مندر کے باہر موجود تھے، جبکہ ناگ مندر میں مورتی کے سامنے شیش ناگ اکیلا موجود تھا۔ دوسرے سارے پجاری ناگ مندر کے باہر موجود تھے۔ مورتی کے سامنے شیش ناگ چند لمحے تک کھڑا رہا اور پھر سجدے میں گر گیا اور نہایت عقیدت سے بولا، ناگ دیوتا، تیرا یہ پجاری دل سامنے حاضر ہے، اپنے پجاری کی مدد کر تاکہ میں سدا ناگوں پر حکومت کر سکوں۔ یہ عظیم من کا تیری مجھ پر مہربانیوں کی دلیل ہے تاکہ میں حکومت کر سکوں۔ وہ بدھ سے عقیدت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کی اس عقیدت کو دیکھ کر میں اندر ہی اندر سے کانپ گیا، کیونکہ عبادت اور عقیدت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اچانک اس نے ناگ منی کو اپنے کرتے کی جیب سے نکالا اور بدھ کے سامنے ڈال دیا۔ بدھ کے سامنے ناگ منی آب و تاب سے چمکنے لگا۔ میں اسی لمحے آگے بڑھ کر اس سیاہ کپڑے کو ناگ منی پر ڈال دیا۔ اس کی ساری روشنی اس کپڑے کے اندر ہی ڈھک گئی تھی۔ کپڑا ڈالتے ہی اس نوجوان ناگ کے حلق سے چیخ نکلی اور دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چلانے لگا، اور چلاتے چلاتے اس کا سر بدھ کے گھٹنے سے ٹکرا گیا۔ اس کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ اچانک میرے کانوں نے پارو کی سرگوشی سنی، جلدی کرو، وقت کم ہے، یہ زیادہ دیر اندھا نہیں رہ سکتا۔ مگر جلدی کرو، میں نے کہا نا۔ پارو کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے جیب سے خنجر نکال کر آگے بڑھ کر اس ناگ کی گردن پر پھیر دیا۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا اس کی گردن سے۔ اس کی چیخ کسی اژدہے کی پھنکار سے مشابہ تھی۔ وہ چیخ اس قدر خوفناک تھی کہ میں ہل گیا، میری کپکپی چھوٹ گئی۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اسی پل پارو نہ جانے کہاں سے ظاہر ہوئی اور فوراً ہی ناگ منی کو اٹھا لیا اور منہ میں ڈال دیا اور ناگ دیوتا کے بدھ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ میں حیرت سے، خوف سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اسی پل وہ سجدے سے اٹھی اور بولی، اے ناگ دیوتا، اس ناگ کی موت کے بعد اب میں ملکہ ہوں، ناگ ملکہ، شیش ناگن۔ یہ ناگ منی میرا ہے، مجھے آشیرواد دے۔ اسی لمحے وہ عورت سے ناگن کے روپ میں بدل گئی۔ اب میرے سامنے وہ سفید دھاری دار سانپ تھا جس نے میری جان بچائی تھی۔
وہ سفید सांप उस मुर्दा नाग की जाने बढ़ने लगा था जो कि अब नाग के रूप में मुर्दा पड़ा हुआ था। मेरे हलक से चीख निकली। बेहोश होने से कबल मैंने सिर्फ इतना देखा कि सफेद सांप ने उस मुर्दा नाग को खाना शुरू कर दिया था। होश आया तो पहला एहसास मेरे जिंदा होने का था। मैंने अपने आप को अपनी कोठरी में पाया और मेरा पूरा जिस्म दर्द से दुख रहा था। मैं यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। पारो ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था कि अपने फायदे के लिए उसने मुझे इस्तेमाल किया। मुझे मालूम नहीं था वो नागिन है। अगर मालूम होता तो मैं उसके इतने करीब न जाता। अचानक मैं चौंक पड़ा। मैंने अपने सिरहाने के पास एक चमकदार मनकश डब्बे को पाया जिसका साइज छोटे ज्वेलरी के डब्बे के जितना था। मैं आगे बढ़कर उस डब्बे को खोलने लगा। डब्बा खुलते ही मेरी आंखें खीरा हो गई। इस डब्बे में मुर्गी के अंडे के बराबर एक हीरा मौजूद था जो कि बहुत चमकदार था और एक लिफाफा मौजूद था। मैंने आगे बढ़कर इस लिफाफे को खोल लिया और इस लिफाफे से निकलती खुशबू जानी पहचानी थी। वो पारो के सिवा किसी और की नहीं हो सकती। उसमें से एक खत बरामद हुआ था। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। मैं जानती हूँ मैंने तुमको धोखा दिया, लेकिन मेरी नीयत ऐसी नहीं थी। शीशनाग मेरा दुश्मन था। मेरे बाप को इसी तरह मार कर नागों का राजा बना था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने उसको मारा है। इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहती थी, लेकिन ये किसी इंसान के बगैर मुमकिन ना था। इसलिए मेरी नज़र तुम पर पड़ी जब तुम खेतों से होते हुए कॉलेज जा रहे थे। मैंने तुम्हारी जान बचाई और किशन कुमार और पुरुषोत्तम को मैंने ही मारा था ताकि वो तुमको कुछ न कर सकें। अगर वो तुमको मार देते तो मेरा मकसद अधूरा रह जाता। यकीन जानो, मैंने अगर जिंदगी में किसी से मोहब्बत की है तो वो तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हारे साथ गुजारा वक्त मैं कभी नहीं भूलूंगी। प्यार के लम्हे मेरी जिंदगी का हासिल है, मगर मैं तुमको अपना नहीं सकती क्योंकि मैं तुमको मरता देख नहीं सकती, क्योंकि मेरा जहर तुम्हारी रगों में दाखिल हो जाएगा। ये हीरा तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। ये धोखे की कीमत नहीं, एक तोहफा है मेरी तरफ से। तुम जब किसी मुसीबत में होगे तो पारो जरूर आएगी। अलविदा। खत खत्म हो चुका था और पारो जा चुकी थी। मुझे यादों की आग में जलने के लिए छोड़कर उसकी मोहब्बत में मुझे मौत भी कबूल थी, लेकिन जुदाई नहीं। इस वाक़े के चंद दिन बाद मैंने उसकी तलाश में निरंजन लाल की हवेली तक गया, लेकिन वहाँ धूल मिट्टी के सिवा और कुछ न था। इस शहर से उसकी यादें वाबस्ता थी, इसलिए मैंने शहर छोड़ दिया और हीरा फरोख्त कर दिया। उससे जो रकम हासिल हुई वो रकम मेरी सोचों से भी कहीं ज़्यादा थी। आज मैं मुल्क का अमीर तरीन आदमी हूँ, लेकिन मैं अपने आप को गरीब मानता हूँ क्योंकि पारो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।